بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پر فضیلت دی ہے۔ مجھے تیرے متعلق حسد کا کوئی فکر و گمان نہیں، کیونکہ حسد کافروں کا شیوا ہے۔ اور مجھے یاد ہے تیرے متعلق بابا نے جنگ بصرہ کے دن فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا و آخرت میں میرے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ محمد حنفیہ کے ساتھ نیکی کرے۔ دیکھیے، جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میرا بھائی حسین علیہ السلام امام ہوں گے، اور یہ چیز مخصوص وراثت ہے۔ خداوند کریم نے اس خاندان کو شرف بخشا ہے، اور اس پورے خاندان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امامت کے لیے نامزد کیا، اور انہوں نے امامت مجھے سپرد کی، اور میں حسین علیہ السلام کے لیے نصب کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، اے آقا، آپ میرے امام و سردار ہیں، اور میں آپ کو وسیلہ جانتا ہوں۔ کاش آپ سے پہلے میری روح قفس انصری سے نکل جاتی۔ اور عرض کیا کہ میں حسین علیہ السلام کو عالم سمجھتا ہوں، اور ان کو پیغمبر سے زیادہ قرابت حاصل ہے، اور وہی واجب الاطاعت امام ہیں۔ خداوند کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چنا، اور انہوں نے آپ کو نامزد فرمایا، اور آپ اپنے بعد حضرت حسین علیہ السلام کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے، اور ہم ان کی امامت پر راضی ہیں، اور انہی کو ہم اپنی دینی مشکل کشا اور حاجت روا ہی سمجھیں گے۔ بہرکیف حضرت محمد بن حنفیہ کی زندگی کے واقعات صاف بتاتے ہیں کہ وہ راسخ الاعتقاد اور کامل الایمان تھے، اور ہمارے علماء محققین کی رائے میں وہ صف اول کے شیعہ اور صاحب علم و فضل بھی تھے۔ چنانچہ جب علامہ ہلی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ توحید، عدل، نبوت اور امامت ایمان کے ارکان و اصول ہیں۔ پھر محمد بن حنفیہ یا عبداللہ بن جعفر وغیرہ جیسی عظیم القدر اور جلیل الشان شخصیتیں کس طرح اصول ایمان کو نہ جانتی ہوں، اور اس بات کو جاننے کے بعد کہ ایمان کے بغیر قیامت کا عذاب دائمی ہوا کرتا ہے، ناممکن ہے کہ ایسے صاحبان علم و فضل جو حضرت علی علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پا چکے ہوں اس اہمیت سے ناآشنا ہوں، یا دیدہ و دانستہ اس سے اعراض کرنے والے ہوں۔ البتہ میدان کربلا میں ان کا حصہ نہ لینا بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کا موجب ہوتا ہے، لیکن اس کے کئی ایک جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مریض تھے اور ان پر دل کے دورے پڑتے تھے، اس لیے سفر نہیں کر سکتے تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد فرماتے تھے کاش میں گیا ہوتا تو درجہ شہادت پر فائز ہوتا، جیسا کہ کتاب زینب کبریٰ سے نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان کے ہاتھوں میں راشا یعنی اس قسم کی کمزوری لاحق ہو گئی تھی
جس کی وجہ سے وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، نفس المحموم سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے تھے کہ حضرت سید الشہداء کے اصحاب گنے چنے ہوئے مخصوص افراد تھے جن کے نام اور اعداد لکھے ہوئے ہیں اور وہ صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے، اور تمنا کرتے تھے کہ کاش میں بھی ان میں ہوتا۔ الخبر، جب ابن عباس پر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو ترک نصرت کا اعتراض کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی تعداد معین تھی، نہ ان میں سے ایک بڑھایا جا سکتا تھا اور نہ ان میں سے ایک کم ہو سکتا تھا، اور ہم میدان کربلا میں جانے سے پہلے ان کے ناموں سے واقف تھے۔ نمبر 4، بہار الانوار جلد 10 سے مروی ہے کہ حضرت سید الشہداء نے خود حضرت محمد بن حنفیہ کو مدینہ میں ٹھہرایا تھا تاکہ وہ مقامی حالات سے وقتاً فوقتاً اطلاع دیتے رہیں، اور ایک وصیت نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا تھا جس میں محمد بن حنفیہ کے ذمے عائد کردہ فرائض کا تذکرہ تھا، یعنی بحیثیت جاسوس اور دید بان کے ان کو ٹھہرا کر روانہ ہوئے تھے۔ شیخ ظبی محلاتی نے ذکر فرمایا کہ کتاب منن الرحمن میں شیخ جعفر نقدی حضرت محمد بن حنفیہ کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہیں، محمد بن حنفیہ لوگوں میں سے زیادہ پرہیزگار اور ائمہ دین کے بعد سب سے زیادہ متقی تھے۔ وہ عالم، عابد، متکلم، فقیہ، زاہد، شجاع اور کریم النفس تھے۔ اپنے والد بزرگوار حضرت حیدر کرار کی خدمت کا شرف ان کو حاصل تھا، اور اپنے دونوں بھائیوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بھی انہوں نے وفادارانہ خدمت کے فرائض انجام دیے۔ وہ اپنے والد کی جملہ لڑائیوں میں آپ کے شریک کار رہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے جملہ حالات میں ان کی شریک و پیم رہے کہ ثانیہ جماعت ان کے متعلق امامت کا گمان رکھتی تھی، لیکن آپ ان سے بیزار تھے اور ان کے اس دعوے سے متنفر تھے، بلکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے دل سے معتقد تھے اور اسی کو اپنا دین سمجھتے تھے، اور کوئی بات ان سے ایسی سرزد نہ ہوتی تھی جو منشائے امام کے خلاف ہو۔ اور حجر اسود کے محاکمہ کا قصہ جو روایات میں مشہور ہے، وہ اس لیے نہیں کہ محمد حنفیہ اپنی ذات کے لیے اس سے قبل امامت کے مدعی تھے، بلکہ چونکہ بعض جہال ان کو امام سمجھنے لگے تھے، اس لیے ان کو پہلے تو زبانی سمجھایا، جب وہ اس طرح نہ سمجھے تو حقیقت واضح کرنے کے لیے حجر اسود کے فیصلے کی طرف رجوع فرمایا، تاکہ عوام میں جو غلط اور ناجائز عقیدہ جم چکا ہے اس حیلہ سے ختم ہو جائے اور لوگ صحیح اور برحق امام کی شناخت کر لیں۔ حجر اسود کا قصہ کتب معتبرہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس طرح مروی ہے: السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔